ناظرین اکرام السلام علیکم۔ انسانی زندگی میں ہر روز نئی بات اور نئے کام سیکھتا ہے۔ کبھی کسی سے متاثر ہوتا ہے اور کبھی کسی کو متاثر کرتا ہے، لیکن ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے اس کے معاملات کی کہ جب وہ ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک کو بھی ٹھیک سے نبھا نہیں سکتا تو پھر وہ دوسروں پر کیچڑ اچھال کر اپنی ظرف کی بلندی کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی پگڑی اچھالنا ایک عام سی بات۔ یہاں سیاسی مخالفت کی وجہ سے جو بدتمیزی، گالم گلوچ، بدزبانی، الزام تراشی، بہتان بازی اور ایک عزت دار کی عزت اچھالنا ایک معمول بن گیا ہے۔ بعض ایسی خواتین جو سیاست میں حصہ لے رہی ہیں انہیں ایسے القابات سے نوازا جاتا ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ علماء کی سیاست کی آڑ میں تضحیق کی جاتی ہے، اچھے خاصے عزت دار انسان کو بے عزت کیا جاتا ہے جبکہ بدنام کو عزت دار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے بعض سیاستدان بڑے بہرحم، بڑے بے لحاظ اور منہ پھٹ ہیں، اپنے مخالفین پر ایسی اونچے وار کرتے ہیں کہ جن کا تصور بھی نہ ہو۔ نہ خواتین کا لحاظ ہے نہ کسی کے مرتبے کا، جس کا جو دل چاہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بعض سیاسی لیڈر بعد میں بدتمیزی پہلے کرتے ہیں، وہ کسی دہشت گرد سے کم نہیں لگتے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ دہشت گرد گولی چلا کر انسانوں کی چیتھڑے اڑاتا ہے اور یہ اپنی زبان سے سینہ چھلنی کرتے ہیں۔ حیرت تو یہ ہے کہ کسی کی دوسری سیاسی پارٹی سے بالکل بھی نہیں بنتی، مگر جیسے ہی کسی دوسری پارٹی سے کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو اس چلے ہوئے کرتوس کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اس مزاج کے سیاستدان کو چاہیے کہ عوام کے دلوں پر راج کرنے کا ہنر سیکھیں۔ عام خیال یہ ہے کہ سیاست کرنے والے زبان کے دھنی اور طبیعت کے جریے ہوتے ہیں۔ انہیں خیال کرنا چاہیے کہ لوگ دولت و ثروت کو نہیں دیکھتے ہیں تو صرف لب و لہجہ، نفاست، فراست اور اخلاق و کردار کو دیکھتے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ سیاست کے میدان میں قدم رکھنے والا ہر حال میں اپنا نقصان ہی کرتا ہے۔ مال و متاع تو جاتا ہی ہے، جان تک بھی دینا پڑتی ہے۔ مار کارائیاں کرنے والوں کو اقتدار اور اختیار سے کچھ نہیں ملتا، ان کی قسمت میں جیلیں اور طاقتور طبقوں کی طرف سے ظلم و جبر ملتا ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ بدتمیزی اور جہالت کو آگاہی اور سیاسی شعور کا نام دیا جاتا ہے۔ بدتمیزی، مذاق اڑانا، کم تر و حقیر جاننا اور الزام تراشی کرتے وقت کسی کا لحاظ نہ کرنا کہاں کی سیاست ہے؟ اس کا احساس کب ہوگا؟ جو سیاستدان بد کلامی اور الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں وہ معاشرے میں تلخیاں اور دشمنی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ان رویوں کی وجہ سے مستقبل کے حوالے سے رونے کو جی چاہتا ہے۔ غور کریں تو شاید آپ کو اس ساری صورتحال میں عبرت کا سامان ملے، قدرت کے نظام کا ادراک حاصل ہو، خدائی پکڑ اور آزمائش کا فرق سمجھ میں آئے، اور شاید یہ بات بھی دل کو لگے کہ پاکستان پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے۔ خدائے ذوالجلال بلا شبہ رسی دراز کرتا ہے، لوٹنا، چوری، وسائل کے غلط استعمال، منی لانڈرنگ، اقتدار سے ذاتی منافع کے حصول، کرپشن اور کمیشن خوری سے صرف نظر کرتا ہے کہ شاید میرا یہ بندہ راہ راست پر آ جائے، شاید اسے ہدایت نصیب ہو، شاید یہ توبہ کر لے۔ لیکن جب رسی دہائیوں پر دراز ہو جائے اور بندہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اسی طرح پکڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پکڑ کے آغاز کے لیے محض بہانہ بنتا ہے۔ طاقتور لوگ اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے خود سینے اکڑا کر غرور سے اعلان کرتے کہ ہاں ہمارا احتساب کرو، ہم نے کوئی چوری نہیں کی، ہمارے پاس ایک ایک پائی کا حساب موجود ہے۔ ان کے مشیران اور حواری گلے پھاڑ پھاڑ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں اور آنکھیں دکھا دکھا کر عدالتوں کو کہتے ہیں کہ کر لو جو کرنا ہے۔ ہمارے قائدین نہایت معصوم ہیں، وہ تو فرشتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ شروع ہوتی ہے تو ان کا واویلا قابل دید اور قابل عبرت ہوتا ہے۔ افراد اور اقوام کی زندگی میں ایسے فیصلہ کن لمحات بھی آتے ہیں جو بڑے دور رس نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔ ایسے لمحات میں کیے گئے اچھے اور برے فیصلوں کے اثرات بعض اوقات آنے والی نسلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ جس طرح اچھے فیصلے امن، خوشحالی اور سکون کا باعث بنتے ہیں، اسی طرح بعض برے فیصلے قتل و غارت گیری، بدامنی، بے سکونی اور پسماندگی کو جنم دیتے ہیں، جنہیں عوام کو برسوں تک پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ وما علینا